کا اس میں یہی ہے، انہوں نے فرمایا ہے، واقعہ اس کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ فخمرت وجہی بجلبابی، فرماتی ہیں کہ صفوان بن معطل جو صحابی ہیں جب وہاں آئے حضرت عائشہ کے پاس تو انہوں نے گھبرا گئے، سوچے کہ یہ عائشہ کہاں سے یہاں موجود ہیں. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے گھبرا گئے. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو نیند آ گئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کا حکم ان کو معلوم تھا. جب صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے اور فوراً تعجب میں کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کتنی مصیبت کی بات ہے، عائشہ یہاں ایسے کیسے چھوٹ گئیں. جیسے انا للہ کی آواز سنی حضرت عائشہ نے، فوراً ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی. کیا کہتی ہیں وہ؟ کہتی ہیں فعرفنی حین رآنی وقد رآنی قبل الحجاب. صفوان بن معطل نے جیسے ہی مجھے دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ عائشہ ہیں، کیونکہ مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا، انہوں نے مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا. فخمرت وجہی بجلبابی، تو میں نے فوراً اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال دیا. اس سے مطلب اس سے واضح ہوتا ہے کہ چہرہ ہی صرف کھلا رہتا تھا، چہرہ ہی صحابہ کرام دیکھنے کی وجہ سے پہچانتے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا انا للہ پڑھا، فوراً حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر موٹی چادر، جلباب، موٹی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا انہوں نے. یہ واضح دلیل ہے کہ صحابیات نے پردے کا مطلب ہی چہرے کا پردہ سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کپڑا ہی نہیں رہتا تھا، پردے کا حکم نازل ہوا تو یہ ہوا کہ کپڑا پہننا ہے، ایسا نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی باڈی تو ڈھکی ہی رہتی ہے، نارملی باڈی تو ڈھکی ہی رہتی ہے، چہرہ اور ہاتھ نارملی کھول کے رہتے تھے. اس وقت جب پردے کا حکم نازل ہوا تو یہ چہرہ بند کر دیا گیا. اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ یدخل علیک بر و فاجر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دے دیتے کہ وہ حجاب کرتیں، پردہ کرتیں، اور اسی پر پردے کا حکم نازل ہوا. تو کیا وہ عورتیں جو بیٹھتی تھیں کیا وہ بغیر کپڑے بیٹھتی تھیں؟ نعوذ باللہ. یہ بات کوئی نہیں سوچ سکتا ہے ہرگز. اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ بولتے ہیں کہ بہت گندا ہے، بہت بدشکل ہے، بہت ہینڈسم ہے، بہت بیوٹیفل ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا چہرے کے علاوہ اور بھی کوئی چیز دیکھے رہتے ہیں؟ چہرہ ہی حسن کا مظہر ہے، اسی سے معلوم پڑتا ہے آدمی خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، اچھا ہے کہ برا ہے. تو ایسا عقل نہیں کام کرتی ہے کہ اسلام جیسا مذہب وہ ہاتھ کو، پیر کو، باڈی کو، ٹخنے کو، گھٹنے کو، پیٹ کو سب کو ڈھانکنے کا حکم دے اور بولے چہرہ کھول سکتے ہو. یہ کوئی عقل گوارا نہیں کر سکتی ہے اسلام جیسے مذہب کے بارے میں جو چہرہ سب سے مین ہے اس کو کھول سکتے ہو اور ساری چیز جو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے اس کو ڈھانکنا ضروری ہے. بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، اگر ہماری بہنوں کو اگر ضرورت ہے اس سلسلے میں تو تفصیل سے بھی مطلب آفس میں آ کر کے اس طریقے سے آفس کے نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے اور کویشچن آنسر سیشن شاید بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی ایک نظام کے پابند ہیں اور اس ہال کا اور کیا بھی اپنا ایک سسٹم ہے اس کے حساب سے ہمیں اس پروگرام کو چلانا ہے. جزاک اللہ خیر جوابات دینے کے لیے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Here we come to the end of the program. Inshallah, I would give the vote of thanks for today's program. I thank immensely Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us and making this program a grand success. Next, I would like to thank all the speakers, Sheikh Inayatullah Madni, Sheikh Mustafa Madni, and Brother Ali Omar for coming over here and delivering their valuable talks to us. And I would also like to thank all the brothers and sisters, our guests who have come over here and they have tried to gain knowledge from these sheikhs and scholars of Islam. Any brothers and sisters, if you have any questions, you are most welcome to come to the Peace Mansion and ask questions to the sheikhs. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.